امریکی حملے آبنۂ ہرمز کی مکمل بحالی میں رکاوٹ ہیں۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی پابندی نہیں کر رہا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بغداد میں عراقی ہم منصب کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے کہا جنگ کی شدت میں اضافے کی حمایت نہیں کرتے۔ جنگ کا تسلسل پورے خطے کی تباہی کا سبب بنے گا۔ جنگ کو اب ختم ہونا چاہیے۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ 3 خارجی ہلاک، 1 زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ گرفتار خارجی افغان شہری نکلا۔ فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 3 بہادر سپوت شہید اور 4 زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے پاکستان رینجرز سندھ کے کیمپ کو نشانہ بنایا۔ مین گیٹ پر دھماکے کے بعد حفاظتی حصار توڑنے کی کوشش کی۔ رینجرز کے چوکس اور پرعزم جوانوں نے فوری جواب سے خوارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ ترجمان پاک فوج کا مزید کہنا ہے پاکستان اپنے جوانوں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اس حملے کے مرتکب افراد کے خلاف جوابی کارروائیاں کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا بہادر جوانوں کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار۔ کہا قوم کی حفاظت کے لیے یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گرد حملے کی مذمت، فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا بیرونی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے مذموم عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا وطن پر جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ دہشت گردی کے ہر فتنے کا پوری قوت سے خاتمہ کریں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا جام شہادت نوش کرنے والے بہادر سپوت پوری قوم کے ہیرو ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بحرینی ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے رابطہ۔ بحرین نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحرینی وزیر خارجہ نے کہا وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کریں گے۔ اسحاق ڈار نے امن مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ آبنۂ ہرمز پر کشیدگی برقرار، امریکی فوج کی ایران میں فضائی کارروائی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کو سنگاپور کے تجارتی جہاز پر حملے کے بعد معاہدے کی پاسداری کا موقع دیا تھا۔ ایران نے پاناما کے آئل ٹینکر کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا۔ امریکی کارروائی ایران کی جانب سے تجارتی جہازوں پر مسلسل حملوں کے جواب میں کی گئی۔ آبنۂ ہرمز سے تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ امریکی افواج مکمل طور پر چوکس اور کسی بھی ممکنہ جوابی کارروائی سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ جو جنگ سے پہلے پیٹرولیم لیوی تھی وہ 84 روپیز پر لیٹر پیٹرول کے اوپر لی جاتی تھی، اس کو شہباز شریف صاحب نے کم کر کے آج 66 روپیز پر لیٹر پہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی قیمت جنگ سے پہلے کی سطح کے اوپر نہیں آئی۔ ایران سے سستا تیل اور گیس خریدنے پر غور کر رہے ہیں۔ RLNG کنیکشن جلد کھول دیے جائیں گے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، لیکن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ابھی جنگ سے پہلے والی سطح پر نہیں آئیں۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت جیسے ہی $76 کی سطح پر آئے گی عوام کو ریلیف دیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتے وقت جو فارمولا تھا کمی پر بھی وہی ہے، کسی کو نقصان ہو یا فائدہ اس سے عوام کا کچھ لینا دینا نہیں۔ پاکستان میں لیتھیم بیٹری کی تیاری کے لیے پاکستانی اور چینی کمپنی کے درمیان MOU پر دستخط۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر نے تقریب سے خطاب میں کہا لیتھیم آئن بیٹریوں کی مقامی طور پر تیاری پاکستان میں نئے صنعتی شعبے کی بنیاد بنے گی۔ چینی ٹیکنالوجی اور پاکستانی صلاحیت کا یہ حسین امتزاج صنعتی ترقی کی نئی راہیں کھولے گا۔
اور کراچی پورٹ ٹرسٹ نے اپنی 138 سالہ تاریخ میں کارگو ہینڈلنگ کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کے مطابق کے پی ٹی نے 5,46,85,000 ٹن کارگو ہینڈلنگ کا ریکارڈ توڑ دیا۔ پاکستان کو خطے کا مضبوط بحری و تجارتی مرکز بنانے کے لیے اصلاحات جاری ہیں۔ بندرگاہوں کی جدید خطوط پر ترقی اور توسیع کے اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ سرمایہ کاری، لاجسٹکس اور بندرگاہی نظام کی بہتری حکومت کی ترجیح ہے۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ 3 خارجی ہلاک، 1 زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ گرفتار خارجی افغان شہری نکلا۔ فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 3 بہادر سپوت شہید اور 4 زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے پاکستان رینجرز سندھ کے کیمپ کو نشانہ بنایا۔ مین گیٹ پر دھماکے کے بعد حفاظتی حصار توڑنے کی کوشش کی۔ رینجرز کے چوکس اور پرعزم جوانوں نے فوری جواب سے خوارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ ترجمان پاک فوج کا مزید کہنا ہے پاکستان اپنے جوانوں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اس حملے کے مرتکب افراد کے خلاف جوابی کارروائیاں کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہادر جوانوں کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار، کہا قوم کی حفاظت کے لیے یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گرد حملے کی مذمت، فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا بیرونی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے مذموم عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا وطن پر جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ دہشت گردی کے ہر فتنے کا پوری قوت سے خاتمہ کریں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا جام شہادت نوش کرنے والے بہادر سپوت پوری قوم کے ہیرو ہیں۔ سندھ اسمبلی میں شہید رینجرز جوانوں کے لیے فاتح خوانی۔ آبنائے ہرمز پر کشیدگی برقرار، ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملے۔ امریکی فوج کے ایران میں فضائی کارروائی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کو سنگاپور کے تجارتی جہاز پر حملے کے بعد معاہدے کی پاسداری کا موقع دیا تھا۔ ایران نے پینما کے آئل ٹینکر کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا۔ امریکی کارروائی ایران کی جانب سے تجارتی جہازوں پر مسلسل حملوں کے جواب میں کی گئی۔ آبنائے ہرمز سے تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری۔ امریکی افواج مکمل طور پر چوکس اور کسی بھی ممکنہ جوابی کارروائی سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا سبق نہ سیکھا تو ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ جنگ بندی کے خلاف ورزی پر ایران کے خلاف کارروائی کی۔ امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی حملوں میں میزائل ذخیرہ گاہیں اور ساحلی ریڈار سائٹس ہدف بنی۔ ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بحرینی ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے رابطہ۔ بحرین میں علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحرینی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کریں گے۔ اسحاق ڈار نے امن مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ برطانیہ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر پھر حملہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کویت اور بحرین میں اڈوں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ آنے والے دنوں میں امریکی اڈے سخت نتائج کا سامنا کریں گے۔ امریکی حملے آبنائے ہرمز پر ہماری برتری ختم نہیں کر سکتے۔ کویتی فوج کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام سے دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ بحرین میں خطرے کے پیش نظر سائرن دوبارہ فعال کر دیے گئے۔
बहरीनी वजारत दाखिला का कहना है ईरान की जानिब से ड्रोन हमले किए गए, शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज मकामात पर रहें। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात के बहरीन पर ईरानी ड्रोन हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने हमलों को बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए नुकसानदेह करार दिया। कतरी वजारत खारजा ने हमलों को बिला जवाज करार देते हुए कशीदगी में कमी और सिफारतकारी जारी रखने पर जोर दिया। इमाराती वजारत खारजा का बहरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। हिजबुल्लाह ने लबनान और इसराइल के दरमियान अमन माहिदा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मुसल्लह जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम ने वाशिंगटन फ्रेमवर्क को तौहीन आमेज और खुद मुख्तारी पर समझौता करार दिया। कहा वाशिंगटन फ्रेमवर्क नहीं बल्कि उसकी जगह अमरीका ईरान माहिदा नाफिज किया जाए। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। लबनान के सदर का कहना था लबनान इसराइल के साथ फ्रेमवर्क माहिदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारियां खुद संभालेगा। अमरीका माहिदे की खिलाफ वर्जियां रोकने में मदद करे, इसराइल पर जनूबी लबनान से इनखला के लिए दबाव डाले। और वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप की बकिया 2 सेमीफाइनलिस्ट टीमें कौन सी होंगी, फैसला आज होगा। ग्रुप 1 में बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। भारत का ऑस्ट्रेलिया से मैच शेड्यूल है। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफाई करने के लिए अपने मैचेस जीतना होंगे। जनूबी अफ्रीका और भारत जीते तो सेमीफाइनलिस्ट का फैसला नेट रन रेट पर होगा।